زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ برکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہفتہ واری درس حدیث میں ہم شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احادیث کریمہ کی برکت عطا فرمائے۔ مشکات المصابیح کتاب الصلاۃ سے احادیث کریمہ کے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج انشاءاللہ عز و جل باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و فضلہ، جو کہ مشکات المصابیح کا 16واں باب ہے۔ اس کی حدیث نمبر 919 میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ کتاب الصلاۃ کا 16واں باب ہے، اور اس سے پہلے جو درس ہوا اس میں التحیات کے حوالے سے کافی کچھ باتیں میں نے بیان کی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز میں قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا، تقریباً سبھی کو یاد ہوگی درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی کے بارے میں یہ حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کی روشنی میں کافی کچھ باتیں آپ کو معلوم ہونے والی ہیں، اس لیے غور سے سماعت فرمائیں۔ یہ حدیث پاک حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے مروی ہے۔ یہ کہتے ہیں: لقینی کعب بن عجرہ فقال الا اہدی لک ہدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت بلا فاہدھا لی۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو لیلہ کہتے ہیں کہ کعب بن عجرہ نے مجھ سے ملاقات کی۔ صحابی رسول ہیں حضرت کعب ابن عجرہ۔ انہوں نے کہا ان سے، عبد الرحمن سے، کیا میں تمہیں ایک ایسا ہدیہ نہ پیش کر دوں جسے میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سنا ہے؟ ایسا تحفہ نہ دے دوں جو تحفہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل ہوا ہے۔ اچھا، ہم تحفہ کسے سمجھتے ہیں؟ پیسہ، کیش، دولت، خزانہ، روپیے، پیسے، سونے چاندی، یا ہمارے کام کے جو سامان ہوتے ہیں، یہ اگر ہمیں مفت میں مل جائے، مفت کی ریوڑی، تو اس کو ہم تحفہ کہتے ہیں، ہدیہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑا ہدیہ علم تھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک حدیثیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا حضرت کعب بن عجرہ نے، کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دے دوں جسے میں نے حضور سے سنا ہے؟ اب یہ عبد الرحمن نے کہا، میں نے کہا بلا کیوں نہیں، فاہدھا لی، لائیے وہ تحفہ، پیش کریے میرے سامنے۔ فقالا، تو حضرت کعب نے کہا، سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاة علیکم اہل البیت فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک۔ اچھا، اس کا ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے ایک بات آپ سماعت فرما لیں۔ قرآن مقدس میں ایک آیت ہے جس کو آیت درود کہا جاتا ہے، اور میں نے ابھی خطبے میں آیت کریمہ پڑھی ہے، اور تقریباً 5 وقت کی نمازوں میں دعا میں وہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، جس کو سننے کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں۔ وہ آیت کریمہ ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب پڑھ لیجئے آپ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ. اس آیت درود کے حوالے سے کئی روایتیں ہیں بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، مشکات المصابیح کے اندر، دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ نے ہمیں حضور پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام خوب خوب بھیجو. صرف بھیجو نہیں، خوب خوب بھیجو، خوب خوب درود و سلام بھیجو. تو صحابہ کرام نے دریافت کیا حضور ہمیں بتا دیں کیسے ہم سلام بھیجیں، کیسے ہم صلات بھیجیں. دو لفظ ہیں سلام اور صلات. تو اس سے پہلے روایتیں گزری ہیں کہ نماز کی حالت میں جب حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے التحیات میں، تو اس کا طریقہ حضور کی زبانی اللہ نے ہمیں بیان فرمایا کہ ہم کہیں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ طریقہ ہمیں خود حضور نے بیان فرمایا اللہ کے حکم سے، اور ہمیں التحیات میں اس طرح سلام بھیجنا ہے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو صحابہ نے ایک تو آیت درود کو سامنے رکھا اور پھر التحیات میں سلام پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا، اس کو سامنے رکھا. پھر حضور سے پوچھا کہ یا رسول ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہم صلات کیسے بھیجیں. سلام کا حکم اللہ نے دیا اور آپ کے ذریعے سلام بھیجنے کا طریقہ ہمیں پتہ چل گیا. اب یہ بتا دیں کہ صلات کیسے بھیجیں. صلات کا معنی درود، رحمت کا نزول. تو اسی سلسلے میں روایت ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا، ہدیہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے رسول پاک سے پوچھا اور یہ کہا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت. یا رسول اللہ آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر، اہل بیت پر ہم درود کیسے بھیجیں. اس کا طریقہ ارشاد فرما دیں. اللہ نے صلات بھیجنے کا حکم دیا، درود بھیجنے کا، تو طریقہ کیا ہوگا، کس طریقے سے ہم درود بھیجیں آپ پر، یعنی نماز کی حالت میں. یہ ہدیے میں، تحفے میں پوری حدیث پاک سنا رہی ہیں، اور ہم اگر ایسا ہدیہ کسی کو دے دیں تو کوئی خوشی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں حدیث کی اہمیت اور علم کی افضلیت کا پتہ نہیں ہے. اسلاف کرام کو علم کی اگر کوئی ایک بات معلوم ہوتی تھی تو ان کے لیے بہت بڑی بات تھی. ایک ایک حدیث پاک کو لینے کے لیے نہ جانے پورے ملک کا دورہ، پورے ملک کا سفر کیا کرتے تھے. ہزاروں میل ایسی روایتیں بھی ہیں کہ بعض تابعین اور طبع تابعین اور محدثین نظام نے صرف ایک حدیث لینے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا ہے. سمجھے آپ؟ تو فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْهِ، کیونکہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ ہم آپ پر نماز میں سلام کیسے بھیجیں، اور آپ ہی کے ذریعے سے اللہ نے بتایا کہ ہم کہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تحیات کے اندر پڑھا جاتا ہے. تو اب درود کا طریقہ بتا دیں. فقالا، تو حضور نے فرمایا قولو، یوں کہا کرو. اب یہ پوری درود ابراہیمی یہاں پر ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آپ سنیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ حدیث پاک متفقن علیہ ہے، بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے. یہاں حضور نے یہ طریقہ بتایا، مگر چونکہ بیان کرنے والے خود حضور ہیں تو حضور نے عاجزی انکساری کے طور پر اپنا نام صرف محمد یہاں ذکر کیا ہے. ہمارے لیے ادب یہ ہے کہ ہم تھوڑا اور بہتر طریقے پر درود ابراہیمی پڑھیں. بہتر طریقہ یہ کہ ہم حضور کے نام سے پہلے اور حضرت ابراہیم کے نام سے پہلے لقب بھی ذکر کریں، یعنی جو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. وبارک علی کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے، تشابہ لگ جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ. تو اب یہاں دیکھیں، ہم جب پڑھیں گے درود ابراہیمی تو
تو سیدنا اور مولانا کا اضافہ کر لیں، اس میں ادب زیادہ ہے۔ اگر ہم صرف علی محمد و علی آل محمد علی ابراہیم و علی آل ابراہیم کہیں تب بھی جائز ہے، احادیث کریمہ سے ثابت ہے، مگر اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم حضور کے نام سے پہلے اور حضرت ابراہیم کے نام سے پہلے سیدنا و مولانا کا اضافہ کریں۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ دیکھیں، پھر اس میں کچھ پوائنٹ کی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا جو شاید آپ کو معلوم نہ ہو۔ ترجمہ یہ اللہم صلی علی، اے اللہ تو محمد پر اور آل محمد پر درود بھیج، جس طرح تو نے درود بھیجا ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر، بے شک تو حمید و مجید ہے۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جس طرح تو نے برکتیں نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو حمید و مجید ہے۔ یہ میں نے آسان لب و لہجے مختصر ترجمہ کیا، اس کی تشریح بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے ہم سے قرآن مقدس میں کیا فرمایا ہے؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ یہاں صلی مفرد ہے، صلو جمع ہے، کہ اے ایمان والو تم ان پر یعنی میرے محبوب پر درود بھیجو، صلات بھیجو، خوب خوب سلام بھیجو، یہ اللہ نے فرمایا۔ اور ہم جب درود بھیجتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد پر درود بھیج، اے اللہ تو ہمارے آقا پر درود بھیجے۔ اللہ نے ہم سے کہا تھا کہ تم میرے محبوب پر درود بھیجو، اور ہم اللہ سے کہ اے اللہ تو درود بھیج دے، یہی درود ہمارا ہے کہ اللہ نے جو ہم سے کہا وہی ہم اللہ سے فرما دے، یہی ہمارا درود ہے۔ مگر یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ ہم آپ سے کہیں کہ یہ کام کرو اور آپ پلٹ کر کہیں نہیں آپ کر لو یہ کام، ہم نہیں کریں گے۔ اس میں گستاخی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ادب بھی ہو سکتا ہے، نیت کے اوپر ہے۔ ہم نے آپ سے کہا کہ آپ یہ کام کریں، کوئی ہم نے آپ سے کام بتایا اور آپ وہ کام صحیح ڈھنگ سے نہیں کر سکتے، آپ کے اندر اس کام کو کرنے کی اچھی لیاقت، اچھی قابلیت نہیں ہے، آپ اس کام کو اچھی طریقے سے نہیں کر پاتے، اور ہم نے حکم دیا اور ہم اس کام کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، بہت عمدہ، بہت زبردست، ایسے اچھے طریقے پر کہ کوئی نہیں کر سکتا، اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ حضرت حکم دے رہے مگر حضرت اس کام کو اچھی طرح کر سکتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت آپ ہی کر دیجئے، ہم سے نہیں ہو پائے گا یہ کام۔ یہ ادب ہے، اور آپ سستی، کاہلی، لاپرواہی، غفلت، نادانی، جہالت، حماقت، بیوقوفی کی بنیاد پر کہ نہیں کریے آپ، ہم نہیں کریں گے، یہ بے ادبی ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ محبوب تم، اے لوگو تم میرے محبوب پر درود بھیجو، ہم نے پلٹ کر کہا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اے اللہ نہیں تو ہی بھیج دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو نے اپنے محبوب پر ہمیں درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ ابھی میں درود کا معنی بتا رہا ہوں آپ کو، صلات بھیجنے کا حکم دیا ہے، ہمیں نہیں پتا تیرے محبوب کی صحیح حقیقی عظمتیں کیا ہیں، ان کی رفعتیں کیا، ان کا مقامی رفیع کیا ہے، وہ کس عظیم مقام پر فائز ہیں، ہم ان کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ تو ان کو پیدا کرنے والا ہے، تو نے ان کو نبی بنایا، آخر الانبیاء سید الانبیاء بنایا، تو ہی ان کی حقیقت سے واقف ہے، لہٰذا تو ہی درود بھیج، ہم حقیقی طور پر صحیح طور پر حضور پر درود نہیں بھیج سکتے ہیں۔ تو یہی ہمارا درود بن گیا اور اسی پر ہم کو برکتیں ملتی ہیں درود و سلام بھیجنے کی۔ اب رہی گئی یہ بات کہ صلات کا معنی کیا ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو میرے محبوب پر، میرے آقا پر صلات بھیج، درود بھیج، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کوئی ایک بندہ بھی ہاتھ اٹھا کے بتایا کہ اس نے کبھی صلات درود پڑھتے وقت غور کیا ہو کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ، ہمارے بہت سے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، شاید ہزار بار درود پڑھتے ہوں دن میں، 100 بار پڑھتے ہوں، مجھ سے زیادہ پڑھتے ہوں گے، میرا حسن ظنی، مگر کوئی ہمیں بتائے کہ کیا کبھی کسی نے درود کے معنی میں غور کیا؟ کہ ہم جب یہ کہتے ہیں صلی اللہ علی النبی الامی یا اللہم صلی علی محمد، مجھے درجنوں درود کے صیغے یاد ہیں، سنا سکتا ہوں میں، مگر آپ جو درود کا جو بھی صیغہ، جو بھی ورڈ یوز کرتے ہیں درود کے لیے، وہ کیوں یوز کرتے ہیں؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپ میں سے کسی نے غور کیا؟ مثلا ایک بالکل مشہور درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، تو بالکل مشہور ہے۔ دیکھیے علامہ ملا علی قاری نے اس کی وضاحت فرمائی ہے بہت اچھے انداز میں انہی کے الفاظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا اور آپ محظوظ ہوں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم درود پاک پڑھ کے حضور کی کس قدر عظمتیں بیان کر رہے ہیں اور کس قدر حضور کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے آج کی یہ بات سمجھ لی
تو اب کبھی بھی کسی بھی خالی وقت میں یا بھرے ہوئے وقت میں درود پاک سے غافل نہیں ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد، یہ کہتے ہیں اب درود پاک میں، معنی بیان کرے علامہ امام اللہ علی قاری۔ یہ تیسری جلد ہے، 2 جلدیں مکمل ہو کے دعا فرمائے کہ یہ 12 جلدیں ہیں، 12 جلدیں مکمل ہو جائیں۔ اور میں بالاستیعاب پڑھ رہا ہوں، پورا پڑھتا ہوں، اس میں پوائنٹ کی باتیں جو ہوتی ہیں اس کو نوٹ کروں۔ میں نے پینسل سے نشان مارے ہیں، بہت ہلکے معمولی نشان، تاکہ مجھے دیکھنے میں آسانی ہو، ورنہ بالاستیعاب میں پڑھتا ہوں۔ اب دیکھیے کہتے ہیں اے عظمہ فی الدنیا باعلاء ذکری و اظہار دعوتی و ابقاء شریعتی وفی الآخرہ بتشفیعہ فی امتی و تضعیف اجرہ و مثوبتی۔ یہ انہوں نے تقریباً 1.5 لائن میں درود پاک کا معنی بیان کیا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو میرے آقا، میرے محبوب، میرے سرور، میرے سرتاج، میرے سب کچھ، ان پر درود بھیج، صلوات بھیج، تو ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں عظمہ فی الدنیا، اے اللہ تو اپنے محبوب کو دنیا میں جو عظمتیں تو نے عطا فرمائے ان عظمتوں میں اور اضافہ فرما۔ کس طرح؟ باعلاء ذکری، تو ان کا ذکر بلند کر دے، وَإِظْهَارِ دعوتی، تو ان کی دعوت کو ظاہر فرما دے، وَإِبْقَاءِ شریعتی، ان کی شریعت کو قیامت تک باقی فرما۔ تو دنیا میں شریعت کو بقا اور دوام عطا فرما کر، ان کی دعوت کو، تبلیغ کو ظاہر فرما کے، ان کے ذکر کو بلند کر کے عظمتیں عطا فرما، اور آخرت میں تو انہیں اپنی ان کی امت کا شفیع بنا اور ان کے اجر و ثواب کو دوبالا فرما دے، جو انہوں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا اور امت کو نصیحت کرنے میں، امت تک اسلام پہنچانے میں جو مشقتیں برداشت کی ہیں، ان مشقتوں کا اے اللہ آخر میں تو ان کو خوب کئی گنا زیادہ ثواب عطا فرما۔ یہ دعا دیتے ہیں آپ اللہ سے، اس قسم کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ ہے درود پاک لب لباب خلاصہ۔ ظاہر سی بات ہے حضور ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہم دعا کریں گے تب اللہ ان کو عظمت عطا فرمائے گا۔ اللہ نے ان کو وہ عظمتیں دی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، تھوڑی سی جھلک ہم کو دکھائی گئی ہے۔ اس لیے حضور نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا تھا لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، کہ اے ابو بکر مجھے میرے رب کے علاوہ حقیقت میں کسی نے پہچانا ہی نہیں ہے، جو اللہ نے حضور کو عظمت عطا فرمائی۔ تو دعا کرنے سے خود ہمیں برکتیں ملیں گی۔ حضور ہماری دعاؤں کی محتاج نہیں، ہم حضور کی رحمتوں کی، برکتوں کے، نظر کرم کے، حضور کے نالین پاک کے صدقے کے محتاج ہیں۔ تو ہم جتنی درود پڑھیں گے اتنی دعائیں کریں گے حضور کے لیے، اور اتنی ہی دعاؤں کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ یہاں اور دیگر معنی بیان کیے گئے۔ ایک سوال یہ آپ کر سکتے ہیں کہ انبیاء کرام تو 1,24,000 کم و بیش ہیں، 1,24,000 یا 2,24,000، تو درود ابراہیمی میں صرف حضرت ابراہیم کا ذکر کیوں ہے؟ دیگر نبیوں کا تذکرہ نہیں ہے، نہ حضرت موسیٰ کا، نہ حضرت عیسیٰ، کسی کا تذکرہ نہیں ہے، صرف حضرت ابراہیم کا تذکرہ، حضرت ابراہیم کی آل کا تذکرہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم نے جو آزمائش کے دور دیکھے ہیں وہ دور کسی بھی پیغمبر نے نہیں دیکھے ہیں۔ حضرت ابراہیم پر 3 آزمائش کے وہ دور گزرے ہیں کہ آج اس زمانے میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے کلیجے پھٹنے لگتے ہیں کہ کیسے آزمائش کے دور سے کھرے اترے اور کس طرح آپ نے آزمائش کے دور کو کامیابی کے ساتھ عبور فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم حضور کے جد امجد ہیں، دادا ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور کے بعد تمام نبیوں میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ تو حضور کے دادا بھی ہیں، ان کی نسل پاک سے حضور ہیں، اور حضور کے بعد تمام نبیوں میں سب سے اونچا مقام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے۔ اور پھر آزمائش آپ کی زیادہ ہوئی ہے، جس کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے اس کو مقام بھی زیادہ ملتا ہے۔ العطایا بقدر البلایا، جتنی مصیبتیں نازل ہوں گی اتنی ہی زیادہ تحفے ملیں گے، اتنی ہی زیادہ تحائف ملیں گے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم کا ذکر اللہ نے باقی رکھا، قیامت تک نماز قائم رہے گی، قیامت تک نمازوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو تحفہ عطا فرمایا۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، صلی علی محمد، حضور کا نام اور آل محمد، ہم نماز میں درود بھیجتے ہیں تو حضور کے آل کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ حضور کی آل سے مراد کون ہے؟ کئی قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آل سے مراد حضور کی ازواج، حضور کی مقدس بیویاں ہیں، قرآن مقدس میں بیویوں کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بیویوں کے ساتھ حضور کی ذریت طاہرہ، حضور کی اولاد، حضور کی بیٹیاں، 4 بیٹیاں، 3 بیٹے حضور کے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔
پھر حضرت فاطمہ کی جو اولاد وہ سب اس میں شامل ہیں. ایک قول یہ کہ یہ تو ہیں ہی، ان کے علاوہ بنی ہاشم کے دیگر افراد بھی شامل ہیں. حضرت علی کے دیگر جو اولاد دیگر بیویوں سے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. حضرت عباس کی اولاد بھی شامل ہیں. حضرت عبد المطلب کے جو مومن اولاد وہ سب شامل، ان کی اولاد کی اولاد. تو بنی ہاشم میں سارے لوگ داخل ہیں. تو ایک قول تو یہ ہے کہ بنی ہاشم کے ساتھ حضور کی ذریت اور ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. ایک قول یہ ہے کہ حدیث پاک میں کل مومن تقی فہو علی، کل مومن تقی فہو علی، ہر پرہیزگار مومن میری آل ہے. یہ حضور نے اپنی امت کے پرہیزگار مومنوں کو تحفہ عطا فرمایا کہ حضور نے عنایت کرتے ہوئے، شفقت فرماتے ہوئے، محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میری امت کا جو فرد اور میرا جو بھی غلام، میرا جو بھی امتی پرہیزگار ہے، متقی ہے، تو پھر وہ میری آل میں داخل ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ معنی لینا زیادہ بہتر ہے. اس معنی کو لینے کے بعد ازواج بھی شامل ہیں، حضور کے بیٹے بھی شامل، بیٹیاں بھی شامل، حضرت فاطمہ کی اولاد بھی شامل، بنی ہاشم بھی شامل، اور قیامت تک حضور کی امت میں پیدا ہونے والے جتنے بھی متقی پرہیزگار مومن ہوں گے وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. تب آپ بتائیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ دنیا کے کروڑوں مسلمان جو نمازیں پڑھتے ہیں درود میں آپ کو بھی شامل کریں؟ کون کون چاہتا؟ ہاتھ اٹھائے ذرا. بھئی ہم تو دونوں ہاتھ اٹھا رہے، کون نہیں شامل ہے چاہے گا؟ دنیا کے اربوں مسلمان، 1.5 ارب مسلمان تقریباً جو آبادی بتائی جاتی ہے، زیادہ ہی ہوگی کم نہیں، مسلمان بہت پیدا ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور جو پکے سچے مسلمان وہ بھی کروڑوں کی تعداد میں جو نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہم صلی علی محمد کے ساتھ وعلی آل محمد کہتے ہیں. اور آل کا معنی حضور کے وہ امتی جو متقی پرہیزگار ہیں. تو اگر ہم یہ چاہیں کہ نماز میں درود ابراہیمی میں دنیا بھر کے نمازی مسلمانوں کی دعاؤں میں ہم شامل ہو جائیں تو پھر ہمیں ابھی سے عزم کرنا ہوگا کہ ہم حضور کے آل میں داخل ہو جائیں. نسبی لحاظ سے نہیں، نسبی لحاظ سے آل تو بھی مخصوص لوگ ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے. یہ آپ پرہیزگاری اختیار کر کے حضور کی شفقتوں کے مظہر بن کر حضور کے آل میں شامل ہو سکتے ہیں. پرہیزگاری کا معنی اس زمانے میں بس اتنا لے لیں، ایمان کی حفاظت کریں، آپ عقائد آپ کے صحیح ہیں، حرام کاریوں سے بچیں، فرائض و واجبات پر عمل کر لیں، اتنا کافی اس زمانے میں. باقی عمل کریں، کوشش کریں، مگر اگر آپ حرام کاریوں سے، حرام اور مکروہ تحریمی کاموں سے بچ جائیں جتنے بھی ہیں، اور فرائض و واجبات جتنے بھی ان پر عمل کر لیں، تو میں آپ کو سند دیتا ہوں کہ آپ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور اس حدیث پاک روشنی کی وجہ سے آپ آل میں شامل ہو جائیں گے. یہ عزم کر لیں، اے اللہ کبھی حرام کام نہیں کریں گے، مکروہ تحریمی کام کے قریب نہیں جائیں گے، اور ہم کبھی بھی فرض اور واجب کو نہیں چھوڑیں گے. تو آپ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں اور بھی باتیں ہیں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، اور آج ذکر بھی ہوگا، اور بھی کھانا وغیرہ بھی کھانا، بچوں کو پھر پڑھائی بھی کرنا ہے. ایک آخری بات، یہاں پر علمی گفتگو بھی، میں علمی گفتگو چھوڑ رہا ہوں چونکہ عوام کا لحاظ کر رہا ہوں، طلبہ بھی ہیں، طلبہ کے لیے علمی گفتگو ہو سکتی ہے. یہاں پر آخر میں انک حمید مجید ہے. حمید کا معنی ہوتا ہے وہ ذات جس کی تعریف کی جائے، جس کے ساتھ و صفات کی تعریف کی جائے. چونکہ دنیا کی ساری مخلوق، چرند و پرند بھی، چند انسان اور چند جناتوں کو چھوڑ کر، سرکش کافر جناتوں انسانوں کو چھوڑ کر دنیا کے ہر مخلوق اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، اللہ کی تعریف کرتی ہے. تو اس لیے وہ حمید ہے، حمد والا ہے، یعنی کائنات اس کی حمد بیان کر رہی ہے، اس کی ذات کی بھی، اس کی صفات کی، اس کے افعال کی. تو حمید یہ محمود کے معنی میں فاعل کے وزن ہے، کبھی اس میں مفعول کے معنی میں آتا ہے، کبھی اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے. سمجھ رہے ہیں عظمت؟ تو یہ اس میں مفعول کے معنی میں، حمید محمود کے معنی میں ہوا، اور حمید حامد کے معنی میں بھی ہے، یعنی تعریف کرنے والا. چونکہ اللہ کلام مجید میں، قرآن مقدس کے اندر خود اپنی تعریف کر رہا ہے، خود اپنی تعریف، اپنی عظمتیں، اپنی شان بیان فرما رہا ہے، اپنی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. اور بلکہ اللہ نے جس طرح اپنی حمد بیان کی کوئی مخلوق کر ہی نہیں سکتی ہے. حضور نماز میں جو دعائیں پڑھا کرتے تھے اس میں ایک دعا یہ بھی ہے، انت کما اثنیت علی لا اثنی علیک انت کما اثنیت علی نفسک. کہ اللہ میں تیری اس طرح تعریف نہیں کر سکتا ہوں جس طرح تو نے خود اپنی تعریف کی ہے، میں بھی نہیں کر سکتا ہوں. تو جب حضور اللہ کی اس طرح تعریف نہیں کر سکتے ہیں جس طرح اللہ نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے، تو دیگر من و شما کی گنتی ہی کیا ہے. تو حمید کا ایک معنی محمود جس کی تعریف کی گئی، اور ایک معنی حامد جو خود اپنی تعریف کرنے والا ہے.
مجید کا معنی یہاں بیان عظیم کریم، اے اللہ تو مجید ہے یعنی تو عظیم ہے اور کریم ہے، سخی ہے، جواد ہے، مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال ایک صاحب نے کیا ہے خصوصی طور پر نماز کے حوالے سے، اور ان کی یہ فرمائش ہے کہ میں درس ہی میں اس کا جواب دوں۔